تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوفناک خواب کی داستان۔ دریا کی لہروں پر تیرتا ہوا علی کئی میل تک آگے نکل گیا۔ جس جہاز میں وہ سفر کر رہا تھا وہ طوفان کے باعث تباہ ہو چکا تھا۔ بہت سے مسافر ڈوب گئے تھے، چند ایک بچ گئے جو علی کی طرح لہروں کے رحم و کرم پر بہتے گئے اور کچھ دریا کی تہ میں بیٹھ گئے۔ اسے تیرنا آتا تھا، اسی لیے وہ تیرتا ہوا کئی میل آگے تک نکل آیا تھا۔ اب دریا کے دونوں طرف ایک گھنا جنگل شروع ہو چکا تھا۔ افریقہ کے جنگل سے ساری دنیا واقف ہے کس قدر گھنا اور خوفناک جنگل ہوتا ہے۔ اس علاقے کے جنگلوں اور جنگلوں میں پائے جانے والے پھلدار درختوں سے علی اچھی طرح واقف تھا۔ وہ پانی سے نکل آیا اور سب سے پہلے اس نے ایسے درختوں کو تلاش کیا جن سے بھوک مٹانے کے لیے کچھ پھل دستیاب ہو سکے۔ جلد ہی اسے ایسے درخت مل گئے۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر پھل کھائے اور سیر ہو کر دریا کا سرد اور میٹھا پانی پیا۔ ان دونوں کاموں سے فارغ ہو کر وہ جنگل کے اندر داخل ہو گیا تاکہ دوسری جانب نکل کر ایسی جگہ پہنچ سکے جہاں پر کوئی بستی آباد ہو۔ جنگل میں جانے والے جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص جنگل کے اندرونی حصے میں داخل ہوتا ہے تو جنگل میں بکھرے ہوئے سوکھے پتوں کے باعث اس کے ہر قدم پر تیز آہٹ ہوتی ہے۔ وہ کتنا ہی چاہے کہ آواز پیدا نہ ہو لیکن کوئی بس نہیں چلتا۔ چنانچہ جنگل کے باسیوں کو، جن میں اکثریت سانپوں، اژدہوں اور درندوں کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص یہاں گھوم رہا ہے۔ پرندے ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت تک جانا شروع کر دیتے ہیں۔ پرندوں کا شور شروع ہو جاتا ہے۔ ہر 10 قدم کے بعد لومڑی کی تیز آواز اس طرح گونجتی ہے گویا وہ دوسرے چرندوں اور پرندوں کو دشمن کی آمد سے آگاہ کر رہی ہے۔ پھنکاریں تو ہر قدم پر سنائی دیتی ہیں۔ کبھی کبھار ایک آواز چنگھاڑنے کی بھی سنائی دے جاتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی سانپ یا اژدہا اپنا پھن لہراتا ہوا مقابلے پر آ جاتا ہے۔ جس جنگل سے علی گزر رہا تھا اس میں جنگلی جانوروں کی کمی نہ تھی۔ اس نے ایک مضبوط درخت کی 2 ٹہنیاں کاٹ کر نوکدار بنا لی۔ علی کو معلوم تھا کہ وحشی درندوں کے سامنے ان نوکدار ٹہنیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، پھر بھی اسے اطمینان تھا کہ وہ خالی ہاتھ نہیں ہے۔ وقت پڑنے پر اپنی حفاظت کے لیے قدم اٹھا سکتا ہے۔ سورج سر پر چمکنے لگا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دوپہر کا وقت ہو چکا ہے۔ علی کی دونوں ٹانگیں بھی درد کرنے لگی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی سی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس نے کتنا فاصلہ طے کیا۔ مختصر یہ کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ پھر چل پڑا۔ دن ڈھل گیا، شام ہونے والی تھی۔ اب اسے رات گزارنے کے لیے پناہ گاہ چاہیے تھی، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں وہ رات کو قیام کر سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کسی درخت پر رات گزاری جائے۔ وہ ایک درخت پر چڑھ گیا اور 2 شاخوں کے درمیان خود کو ٹکا لیا۔ یکایک اسے احساس ہوا جیسے اسی شاخ پر اس کے قریب ہی سرسراہٹ کی پراسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز بلند ہوئی۔ اس کا دل یکبار کی اچھل کر حلق میں آ گیا اور خوفزدہ نگاہیں گہرے اندھیرے میں اپنے دشمن کو تلاش کرنے لگیں، مگر اس سے پہلے کہ اس کی نگاہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتیں اسے اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر اچانک تیز قسم کی تکلیف دہ چبھن کا احساس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دشمن کو دیکھ لیا جو اسے ڈسنے کے بعد بڑی سرعت کے ساتھ درخت کی گھنی شاخوں اور پتوں میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ سانپ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اب وہ اس کے زہر کا اثر ہونے کے بعد کسی معجزے سے ہی موت کے بھیانک جبڑوں میں پہنچنے سے بچ سکتا تھا۔ علی کے سارے جسم میں ایک عجیب سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ دل سینے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور جسم کے مسامات تیزی کے ساتھ پسینہ اگلنے میں مصروف تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے خون خوار افریتوں کی اس سرزمین پر وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو۔ موت کا ظالم ہاتھ اسے اپنی شہرک کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور آس پاس کے تمام درخت اب اسے ناچتے نظر آ رہے تھے۔ علی کا سر بڑی شدت سے چکرا رہا تھا۔ اسے کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی مضبوط قوت ارادی اس درخت پر اپنا توازن برقرار رکھنے میں کسی طرح کی مدد نہیں دے سکے گی۔ علی نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی اور درخت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن جلد ہی اس کی ساری توانائی ختم ہونے لگی۔ پھر چند ہی لمحے بعد وہ درخت سے زمین کی جانب گر رہا تھا۔ اس کے حلق سے ایک تیز اور دلخراش چیخ بلند ہوئی اور پھر اگلے ہی لمحے اس کا ذہن تاریکیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔
बेहोश होने से पहले उसे इस बात का पुख्ता यकीन था कि अब क़यामत के रोज़ ही वो होश में आ सकेगा, मगर हैरत के मारे अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। आंखें खुलने पर जब उसने अपने आप को एक झोंपड़ी में पाया, ज़मीन पर अगर उस वक्त दिन का उजाला ना होता तो तारीकी के बायस वो यकीनन ये समझता कि कब्र में है, लेकिन तारीकियाँ छट चुकी थीं। झोंपड़ी में दिन की रोशनी फैली हुई थी और वो एक नर्म और गुदाज बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने गुज़िश्ता शब का तारीख और खौफनाक जंगल और चारों तरफ फड़फड़ाते अजीबोगरीब परिंदे और ज़मीन पर रेंगते हुए हशरातो लर्ज़ किसी फ़िल्म के मुतहरिक सीन की तरह घूमने लगे और अकल एक दफ़ा फिर चकरा गई। वो तो क़यामत के रोज़ होश में आने का यकीन करके बेहोश हुआ था, फिर इतनी जल्दी किस तरह होश में आ गया? और ये झोंपड़ी किसकी है? आखिर यहाँ तक इसे कौन लेकर आया होगा? उसका जहन अपने सवालात का जवाब तलाश करने में बड़ी शिद्दत के साथ मसरूफ़ था, लेकिन मजाल है कि कोई बात समझ में आ सकी हो। अकल ने तो जैसे जंगल में रास्ता बदलने के बाद ही साथ देने से इनकार कर दिया था। फिर अगर कुछ समझ में आता भी तो क्यों कर? सोचता रहा, उलझता रहा उस वक्त तक जब तक कि इंसानी कदमों की आहट ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा नहीं कर लिया। चौंक कर निगाहें उठाईं तो एक नस्वानी पैकर नज़र आया, रानाइयों और दिलकशियों का मजमुआ। वो इस हद तक यकीनन खूबसूरत नहीं थी कि उसका ताल्लुक सफ़ेद फामों से था, लेकिन सफ़ेद चमड़ी ही को तो खूबसूरती और दिलकशी का नाम नहीं दिया जा सकता। चुनाचे वो सफ़ेद फाम ना होने के बावजूद दिलकश और खूबसूरत थी। उसकी जिल्द का रंग सांवला था, आंखें बड़ी बड़ी और मासूमियत से भरपूर थीं, और जिस्म किसी माहिर बुत तराश के फ़न का अदीमुल मिसाल कारनामा मालूम होता था। उसके सर के बाल लंबे, घने और स्याह थे। कमर पतली, लंबी, लचकदार और जिनसी कशिश की हामिल थी, और इसके जिस्म पर बराए नाम लिबास नज़र आता था। लिबास भी बड़े बड़े पत्तों से बनाया गया था। उसे होश में आता देखकर वो तेज़ी के साथ अली के करीब आ गई। उसकी आंखों में तेज़ चमक पैदा हो गई थी और होंठ मुस्कुराते हुए लग रहे थे। अली ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो उसने जल्दी अपने सडोल और खूबसूरत हाथों को आगे बढ़ाते हुए और आहिस्तगी से अली के कंधों को पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, लेटे रहो, अभी तुम्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। उसकी ज़ुबान से साफ और ख़ूबसूरत अंदाज में अंग्रेज़ी सुनकर वो हैरत में पड़ गया। अब मैं ठीक हूँ, मगर मैं यहाँ आया कैसे? ये झोंपड़ी किस जगह वाक़ है? तुम कौन हो? गुज़िश्ता शब तो मुझ पर मुल्कुल मौत ने हमला किया था। गुज़िश्ता शब? वो मुस्कुराई। तुम पूरे 72 घंटे बाद होश में आए हो? हैं? अली हैरत से उछल पड़ा। यह हकीकत है कि तुम परसों रात को बाबा को जंगल में बेहोश पड़े हुए मिले थे। तुम्हें अफ्रीका के बेहद जहरीले सांप ने डस लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे जिस्म पर नीलाहट फैलने लगी थी। अगर बाबा ने तुम्हें देख ना लिया होता तो चंद मिनट के अंदर अंदर तुम मर जाते। ओह मेरे खुदाया, किस कदर होलनाक हकीकत थी। अली झुरझुरी लेकर रह गया। जब आदमी की ज़िंदगी बाकी हो तो दुनिया की कोई ताकत उस पर मुसल्लत नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो सांप इंतहाई ख़तरनाक और जहरीला था तो क्या तुम्हारे बाबा सांप के काटने का इलाज कर सकते हैं? और क्या तुम्हारा घर उसी जगह से करीब है? नहीं, वो जगह यहाँ से कम से कम 1 मील दूर ज़रूर होगी। और मेरे बाबा कोई डॉक्टर नहीं, वो एक बहुत बड़े जादूगर हैं, और अगर चाहें तो वो अपने जादू से मुर्दा जिस्मों में जान डाल दें। वाह, जादूगर! तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने मुझे जादू के ज़ोर से ठीक किया है? अब उसकी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। अफ्रीकी जादूगरों और डॉक्टरों के बहुत से किस्से उसने नावलों में पढ़ रखे थे, लेकिन वो इनका कायल ना था। जादू और जादूगरी उसके ख्याल में सब बकवास बातें थीं, लेकिन अब वो मेज़बान लड़की इस बात पर मुसर थी कि उसका बाप अली की ज़िंदगी महज जादू के बलबूते पर बचाने में कामयाब हो सका है। अपनी उलझनों और हैरत को दूर करने के लिए अली ने उसे लगातार सवालात कर डाले और फिर उसने जवाब में कुछ बताया। उसे मुख्तसर तौर पर यूं बयान किया जा सकता है, इस हसीना का बाबा इस इलाके का एक बहुत बड़ा जादूगर था और दूर दूर के कबीले के लोग उससे खौफ खाते थे। अपने दुश्मनों को सिसका सिसका कर मार दिया करता था और उसके दोस्त हमेशा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते देखे गए थे। उसे अपनी जादू की कुव्वतों का इस कदर भरोसा था कि नामुमकिन को मुमकिन बना देना उसके ख्याल में एक मामूली सी बात थी। अंधेरी रातों में वो अक्सर रात रात भर घर से गायब रहता।
اس رات بھی وہ حسب معمول جنگل میں جا رہا تھا کہ میں اسے موت کے منہ میں جاتا نظر آیا۔ اس کی خوبصورت بیٹی سلویشا کی پرورش بھی اس نے بڑے پیار سے کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مارٹر اندر آیا۔ سیاہ رنگت، پتلا سر، مضبوط جسم، بھیڈنگا اور غیر معمولی حد سے بڑا پیٹ، گول مٹول چہرہ، سر پر چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بال، آنکھیں گول اور روشن تھیں جن میں ایک شیطانی چمک تھی۔ بظاہر وہ ہر اعتبار سے ایک انسان نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک بات ضرور تھی جو اسے انسان سے زیادہ کوئی شیطانی مخلوق ظاہر کرتی تھی۔ علی کو ہوش میں دیکھ کر اس کے موٹے موٹے اور بھدے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اس رات مارٹر نے جھونپڑی سے باہر جانے سے پہلے علی سے مخاطب ہو کر کہا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپسی میں دیر ہو جائے یا شاید صبح تک نہ آ سکوں۔ بہرحال میری غیر حاضری میں سلویشا تمہارے ساتھ ہوگی، اسی جھونپڑی میں تنہا۔ اس کی تیز اور چمکدار آنکھیں اسے اپنی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ علی نے جلدی سے نگاہیں ہٹا لی۔ مارٹر نے اسے خاموش دیکھ کر اپنے مخصوص چپتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے امید ہے کہ میرا مطلب تم سمجھ گئے ہوگے۔ میں نے تمہاری اس وقت جان بچائی جب تم موت کی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے۔ تمہیں نئی زندگی دیکھ کر میں نے تم پر احسان کیا ہے، اور شریف لوگ اپنے محسنوں کی عزت سے کھیلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ سلویشا معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ جوان بھی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ مرد کا قرب کیا ہوتا ہے، لیکن وہ شباب کے نشے سے مخمور ہے اور بھرے ہوئے جام کو چھلکانے کے لیے اسے معمولی سی ٹھیس کافی ہوتی ہے۔ کیا تم سمجھ رہے ہو نا میرے دوست؟ ہاں، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں مارٹر۔ تم ذہین نوجوان ہو اور شاید شریف بھی۔ مجھے امید ہے کہ تم میری عدم موجودگی میں سلویشا کی جوانی اور معصومیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ ویسے عقل مندی کا تقاضا تو یہی تھا کہ رات ہونے سے پہلے میں تمہیں روانہ کر دیتا، لیکن تمہیں ابھی مزید آرام کی ضرورت ہے۔ اس احسان کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یقین کریں، میں ایک شریف آدمی ہوں اور حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں نے کبھی نہیں کی۔ تاہم اگر آپ کو اعتماد نہیں تو میں اس وقت یہاں سے جانے کو تیار ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس میرا احسان یاد رکھنا، اور یہ کہ تم نے میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی نا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے ہولناک اور بھیانک انتقام سے نہ بچا سکے گی۔ مارٹر نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر جھونپڑی سے نکل گیا۔ اس کی دھمکی آمیز گفتگو نے علی کو کافی پریشان اور کسی حد تک خوفزدہ بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سلویشا اس وقت کسی کام سے جھونپڑی میں موجود تھی۔ کافی دیر گزر گئی، علی سونے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے گھاس پھوس کے بستر سے سلویشا زیادہ فاصلے پر نہ تھی۔ اچانک رات کے ہولناک سناٹے میں اس کی مترنم آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا سو گئے ہو مسٹر علی؟ علی خاموش رہا۔ اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولیں۔ اسے ڈر تھا کہ رات کی تنہائی میں سلویشا کا جوان اور حسین جسم کہیں اس کے ارادے کو کمزور نہ کر دے۔ کیا سو گئے ہو علی؟ اس نے پھر آواز لگائی۔ ابھی تو ایک پہر رات بھی نہیں گزری۔ علی خاموش پڑا رہا۔ یکا یک سلویشا نے اسے جھنجھوڑا۔ اٹھو، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں سونے دوں گی۔ علی نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ تم اتنی جلدی نہیں سو سکتے۔ آج میں نے پورے 15 برس کے بعد کسی مہذب انسان کی شکل دیکھی ہے۔ میں تمہیں رات بھر سونے نہیں دوں گی۔ مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتاؤ، میں تمہیں صبح بتاؤں گا۔ اس وقت مجھے بڑے زور کی نیند آ رہی ہے، تم بھی اپنی جھوپڑی میں جا کر سو جاؤ نا۔ ابھی نہیں، سونے سے پہلے میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تم اپنی دنیا کے بارے میں بتاؤ نا۔ میرے ذہن میں تو اب اس کا تصور بھی موجود نہیں رہا۔ 15 سال کا عرصہ بڑا طویل ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، مگر تم اب سو جاؤ، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں اسی وقت سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی۔ ہاں، آج میں تھک ضرور گئی ہوں۔ ایک طرف سر کو، میں تمہارے پاس بیٹھوں گی۔ کیا مطلب؟ علی نے سر گھما کر دیکھا تو دماغ جھنجھنا اٹھا۔ سلویشا اپنے پتوں کے مختصر لباس سے بھی آزاد تھی۔ میں بیٹھوں گی، سنتے نہیں؟ مجھے اپنے برابر بیٹھنے دو۔ نہیں، تم اپنے بستر پر جا کر کیوں نہیں بیٹھتی؟ اس لیے کہ میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، اور دور سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ لیکن یہ غلط ہے، تمہیں میرے بستر پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پر کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک مرد ہوں
جوان لڑکیاں مردوں کے بستروں پر نہیں بیٹھا کرتی۔ کیوں نہیں بیٹھا کرتی؟ میں تو اکثر اپنے بابا کے پاس بیٹھ جاتی ہوں۔ تمہارے باپ کی بات اور ہے، تم ان کی بیٹی ہو۔ تو کیا ہوا؟ سلوشا نے اپنے بھولپن سے سوال کیا۔ اس کی معصومیت کو دیکھ کر علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بات نہیں، آخر تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کیا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی؟ تم نے ابھی تک کوئی ایک بھی ڈھنگ کی بات نہیں کی ہے۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ اگر بابا نے تمہیں میرے پاس بیٹھا دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں کو ختم کر دیں گے۔ کیوں ختم کر دے گا بابا؟ کیا میں اس کے پاس نہیں بیٹھتی؟ مجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ کوئی فرق نہیں، جس طرح وہ مرد ہے اس طرح تم بھی مرد ہو، اور سچ پوچھو تو تم مجھے بابا کے مقابلے میں کہیں زیادہ اچھے لگتے ہو۔ اس نے میری پرورش ضرور کی ہے، لیکن مجھے اس کی حرکتیں اور صورت بالکل بھی پسند نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے وہ انسان کے بجائے کوئی شیطانی روح ہے، خاص طور پر اس کی آنکھیں۔ مجھے ان کی آنکھوں سے خوف آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ علی اسے کچھ اور سمجھانے کی کوشش کرتا، اس نے علی کو ایک طرف دھکیل دیا اور بڑے اطمینان سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اس کی قربت نے علی پر ایک عجیب سی سرور انگیز کیفیت طاری کر دی۔ اسے اپنے جسم میں چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن سلوشا کی باتیں ابھی بھی اس کے ذہن سے نہیں نکلی تھیں۔ ارے یہ کیا حرکت ہے؟ تم اٹھ کر کیوں بیٹھ گئے؟ کیا بابا نے تمہیں نہیں بتایا کہ ابھی تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے؟ لیکن میں تمہارے برابر نہیں لیٹ سکتا۔ پر کیوں؟ کیا تمہیں مجھ سے خوف آتا ہے؟ یہ بات نہیں۔ اب میں تمہیں کس طرح بتاؤں کہ انسان ہوں، فرشتہ نہیں، اور انسان کو شیطان بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ پتہ نہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تو ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکی۔ آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ، میں تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ وہاں لے جا سکتے ہو؟ میں سوچوں گا، مگر خدا کے لیے تم مجھے پریشان مت کرو سلوشا۔ میں اب تم سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی، بشرطے کہ تم مجھ سے جھگڑنے کی بجائے خاموشی سے لیٹ جاؤ اور اپنی مہذب دنیا کے بارے میں دلچسپ باتیں بتا سکو۔ اور پھر اس نے زبردستی علی کو اپنے برابر لٹا لیا۔ رات کا وقت، تنہائی اور ایک جوان لڑکی کی قربت، دل و دماغ پر بڑی تیزی کے ساتھ ایک نشہ سا چھاتا جا رہا تھا۔ علی نے خود کو اس سرور انگیز نشے سے آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے جذبات بھڑک اٹھے اور اس پر دیوان کی مسلط ہو گئی۔ اس نے سلوشا کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا اٹھی۔ علی کا حوصلہ بڑھا اور اس نے پوری طاقت سے اسے اپنے قریب کر لیا، اور پھر وہ دونوں ہوس کے نشے میں ڈوبتے چلے گئے۔ اچانک جھونپڑی کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ خود کو سلوشا سے علیحدہ کرنے نہ پایا تھا کہ مارٹر اپنی مکروہ شکل کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ علی اور سلوشا کو اس حالت میں دیکھ کر وہ دروازے میں ہی کسی سنگی مجسمے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بہت خوب، تو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تم میرے احسان کو بھول گئے، اور ایک جوان اور خوبصورت بھولی بھالی لڑکی کے قرب نے تمہیں انسان سے شیطان بنا دیا۔ علی کی اس وقت کی حالت کا کیا پوچھنا۔ کاٹو تو جسم میں خون نہیں، ذہن پر بوکھلاہٹ اور خوف کا قبضہ، اور جسم کے مسامات بڑی تیزی سے پسینہ اگلنے لگے۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ ہی حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ مارٹر کی خونخوار نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ چند لمحے بعد وہ بولا، میں تمہیں ذلیل اور اس قدر کمینہ نہیں سمجھتا تھا، مگر خیر، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے تمہیں ساری عمر پچھتانا پڑے گا۔ میں بہت انتقام لینے کا عادی ہوں۔ اس نے حلق سے عجیب و غریب آواز نکالی، اور دوسرے ہی لمحے 5-6 مضبوط جسم کے جنگلی جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ مارٹر کے اشارے پر انہوں نے علی کو جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے ایک دوسری جھونپڑی میں لے جا کر باندھ دیا۔ علی کو مارٹر کا ایک پیغام پہنچایا گیا کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے اسے گرم پانی کے ایک بہت بڑے کڑاہے میں ڈالا جائے گا، اور اس کی ہڈیاں بطور عبرت اور نشانی کے طور پر گاؤں کے مین گیٹ پر لٹکائی جائیں گی۔ یہ سن کر علی کی جان نکل گئی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ تمام رات وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچتا رہا، مگر فرار ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی موت یقینی تھی۔ صبح ہونے والی تھی اور ابھی تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ جھونپڑی کے عقبی حصے میں کھڑکھڑاہٹ